حیدریم قلندرم مستان بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد اغثنی وعددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیخ اللہ اقضا حاجتی اقضا حاجتی اقضا حاجتی برضا سرمدی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء ملت اسلامیہ شعراء بارگاہ نبویہ سامعین ذکر مصطفیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، جہاں تک مجھے لگتا ہے اور آپ کے کانوں تک آواز بھی پہنچی ہوگی کہ میں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے نا، یا کہ نہیں؟ کیا آپ نے جواب دیا؟ ہاں، کانوں تک تو آواز نہیں پہنچی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے سلام کرتا ہوں، آپ لوگ تھوڑا آواز بلند جواب دے دیں گے تو آپ کا بہت کرم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے دیار محبت میں دعوت محبت پر محبت کے ساتھ اور محبت سے لبریز دل لے کر آپ کی اس محبت کی بستی میں فقیر شہبازی حاضر آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اپنی محبت پیش کرنی ہے۔ میں آپ کی کسی شاعر یا مقرر کی طرح ایک انی بھر کی شکایت نہیں کرنے والا کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ سننی ہیں اور سننے ہی کے لیے ہیں۔
اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے میں بات دل سے کرتا ہوں، بات دل ہی کرتا ہوں اور جواب بھی دل ہی سے چاہتا ہوں۔ میں نہ ہی زبردستی سنانے والا مقرر ہوں، نہ ہی زبردستی کسی کی سننے والا مقرر ہوں۔ میں بالکل دل سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ دل سے جواب دے دیں گے تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی۔ میں آپ کو ہاتھ اٹھانے نہیں بولوں گا، جہاں پر کام زبان کا ہے تو وہاں پر زبان ہی سے کام لیا جائے تو بہتر ہے۔ آپ واقعی سننا چاہتے ہیں؟ جی۔ ہاں جی۔ چلیے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور یہ وقت جو ہے سنانے کا نہیں بلکہ سونے کا ہے۔ اس وقت میں نیند سب پر غالب آ جاتی ہے اور آپ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں مفتی صاحب کو بلا، اگر مرزا غالب کو بھی لا کر بیٹھایا جائے تو وہ بھی میرے خیال سے غالب نہیں آ پاتے۔ الحمدللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب غوث پاک کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو میرے اندر تو وہ صلاحیت نہیں کہ مردے کو زندہ کر دوں، کم سے کم اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جیسوں کو زندہ مجھے خوب اچھی طریقے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندہ ہوں گے جب میں بولنے لگوں گا۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، تقریر کا سلسلہ دراز ہو، رات کی زلف دراز سے دراز ہو، تاکہ ابرو میں ادا عشق کی نماز ہو، کرم فرما ہم پر وہ گدا نواز ہو جس کی غلامی پر ہم سب کو ناز ہو۔ اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا سوز و ساز ہو۔ پڑھ لیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم۔ آپ اپنے بنگالی والے انداز میں پڑھ لیں تو وہ بھی مجھے بہت لطف ملتا۔ اللہم صلی علی والد ماجد علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، اشک تو عارض پہ بہنے آئے ہیں، اور رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر، رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر ہم چراغ عشق رکھنے آئے ہیں، رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر ہم چراغ عشق رکھنے آئے ہیں، اور ہے محمد کی وفا وجہ نجات، ہے محمد کی وفا وجہ نجات، صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں، ہے محمد کی وفا وجہ نجات، صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج کی رات کتنی پرسوز ہے، کتنی پرگداز ہے، کتنی پرکشش ہے۔ الحمدللہ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آج کی یہ رات ہے،
جس میں انوار و تجلیات کی برسات ہے، شعرائے کرام کے معمبر خیالات ہیں، اور ایسے ماحول میں آپ کی اور ہماری یہ پہلی ملاقات ہے۔ اب ایسے ماحول میں جو آ گیا اس کے لیے نجات ہے، جو پا گیا تو جنت کی سوغات ہے، اور جو پا کر چھا گیا اس کی تو کیا بات ہے۔ الحمدللہ، اسی جذبہ عقیدت و محبت کی سرکاری کے ساتھ میں آپ کی سماعت کی دہلیز پر یوں دستک دینا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قلم کو وہ پاکیزہ روشنائی دے، میرے قلم کو وہ پاکیزہ روشنائی دے کہ بوند بوند میں عکس حرم دکھائی دے، کہ بوند بوند میں عکس حرم دکھائی دے، اور نہ کاخے قصر شہیدے نہ خوشخبائی دے، نہ کاخے قصر شہیدے نہ خوشخبائی دے، ارے بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے، بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے۔ اور اس شعر پہ آپ کی توجہ کہ میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا، میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا، تو آپ یہاں پر کہیں گے نا حضرت کہ جنت کی خواہش کسے نہیں ہوتی ہے؟ آپ جنت چاہتے ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں، سامعین جنت چاہتے ہیں، حاضرین جنت چاہتے ہیں، شاربین جنت چاہتے ہیں، صالحین جنت چاہتے ہیں، واصلین جنت چاہتے ہیں، راکعین جنت چاہتے ہیں، عرفاء جنت چاہتے ہیں، شرفاء جنت چاہتے ہیں، صلحاء جنت چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی خواہش یہی ہے کہ جنت انہیں ملے، تابعین کی خواہش یہی ہے کہ جنت انہیں ملے، تبع تابعین کی خواہش یہی ہے کہ جنت انہیں ملے، خطیب یہی چاہتا ہے کہ جنت انہیں ملے، طبیب یہی چاہتا ہے کہ جنت انہیں ملے، نعت گو یہی چاہتا ہے کہ جنت اسے ملے، شاعر یہی چاہتا ہے کہ جنت اسے ملے۔ اور اسی جنت کی خواہش میں ایک شاعر جب اپنے فکر کو صفحے خرطاس پہ رقم کرتا ہے تو عرض بھی تو یہی کرتا ہے کہ کرتا رہوں گا بسے نبی نون والقلم، خون جگر سے لو جنہیں زار پر رقم، انگلی کے پور پور سے پھوٹے لہو کی دھار، لیکن رکے نہ مدح نبی سے میرا قلم، میں یاد روئے تو تیرے حسن کے نظام، یادِ بہار خلدے بری گلشن علم، ہر نقش پا تیرا شب تہجور میں چراغ، ہر گزر ہے تیری میرے واسطے حرم، اللہ رہے یہ تیرے تبسم کی بجلیاں، صبح نشاد بندی گئی ہر شب علم، ویرانیوں کی کوت سے آبادیاں ہوگی، تیرے خرام ناز نے ایسا کیا کرم، تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ خطیب جنت چاہ رہا ہے، نعت گو جنت چاہ رہا ہے، شاعر جنت چاہ رہا ہے، طبیب جنت چاہ رہا ہے، تو آپ یہیں پر رک کر کہیں گے کہ شاہ نورت علی کیا تو جنت نہیں چاہتا؟ کیا تو جنت نہیں چاہتا؟ میں کہوں گا یقیناً میں بھی چاہتا ہوں، مگر جنت کے ساتھ کیا چاہتا ہوں؟ وہ اس شعر کے اندر چاہتا ہوں کہ میرے خدا مجھے جنت میں وہ جگہ رکھنا جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا
جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے، جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے، اسی جذبہ عقیدت و محبت کی سرشاری کے ساتھ اب میں آپ کی سماعت کی دہلیز پر اپنا اگلا قدم رکھنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والد ماجد علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا، اب سب کی پسند آ گئی ہے، سب کی پسند آ گئی، اعلیٰ والوں کی بھی پسند آ گئی، ادنا والوں کی بھی پسند آ گئی۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند، کیونکہ پیارے یہ صورت مصطفیٰ ہے، یہ صورت ہے جو کہ سب سے خوبصورت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو کہ سب سے خوبصورت ہے، اور اسی صورت کے لیے قرآن میں بھی ایک صورت ہے، قرآن میں بھی ایک صورت ہے۔ یہ تو ایسی صورت ہے پیارے کہ جس صورت کے سامنے آدم کی صورت بھی کم نظر آئے، جس صورت کے سامنے نوح کی صورت بھی کم نظر آئے، جس صورت کے سامنے شیس کی صورت بھی کم نظر آئے، جس صورت کے سامنے دانیال کی صورت بھی کم نظر آئے، جس صورت کے سامنے اسماعیل کی صورت بھی کم نظر آئے، جس صورت کے سامنے عیسیٰ کی بھی صورت کم نظر آئے، جس صورت کے سامنے موسیٰ کی بھی صورت کم نظر آئے، اور شاعر یہی پر رک کر کہے کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، تو یہ صورت ہے جو کہ سب سے خوبصورت ہے، جو کہ سب سے خوبصورت ہے۔ تو آپ ٹوکنے والے تو ہزار ہیں، اکسی پھنسانے والے ہزار ہیں، اپنی بات پیش کرنے والے ہزار ہیں، آپ پکڑ کر کے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ نے صورت ان کی دیکھی ہے جو آپ بول رہے ہیں سب سے خوبصورت؟ صورت دیکھی ہے جو آپ بول رہے ہیں سب سے خوبصورت؟ ہم نے کہا نادان، ہم غوث اعظم تھوڑے ہی ہیں، ہم غریب نواز تھوڑے ہی ہیں، ہم مخدوم سمنا تھوڑے ہی ہیں، ہم مخدوم شہباز تھوڑے ہی ہیں جو ان کی صورت دیکھ لیں۔ کہا پھر آپ نے کس صورت سے کہہ دیا کہ یہ صورت سب سے خوبصورت؟ کس صورت سے کہا؟ ہم نے کہا ہاں ہم نے ان کی صورت کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے سرکار کلا کی صورت کو دیکھا ہے، الحمدللہ ہم نے شیخ اعظم کی صورت کو دیکھا ہے، الحمدللہ ہم نے محدث اعظم کی صورت کو دیکھا ہے۔ تو اب میں سمجھ گیا کہ یا خدا جب کی چھوچے کے مختار کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مختار کا کیا عالم ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چچا مقدسہ، چچا مقدسہ، سرزمین مان سنگا، مدرسہ اشرفیہ معین الاسلام، نعرہ تکبیر۔ تو آپ مختار کی محبت کو ہمارے سے سینے سے کوئی جدا کرے تو کیسے؟ جدا کرے تو کیسے؟ الحمدللہ آج ایک شہبازی شہزادہ اشرفی شہزادے کے بارے میں بول رہا ہے، اور یہ جو خانوادہ اشرفیہ سے خانوادہ شہبازیہ کا تعلق ہے وہ بڑا ہی گہرا ہے، بڑا ہی پختہ ہے، بڑا ہی گہرا ہے۔ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اگر ادھر سے دیکھو تو خانقاہ اشرفیہ نظر آئے گا، اور ادھر سے دیکھو تو خانقاہ شہبازیہ نظر آئے گا۔
کوئی ہمارے دل سے ان کی محبت نکالے تو کیسے؟ کیونکہ الحمدللہ ہم تو ایسے مختار کے دیوانے ہیں کہ ہماری صبح میں بھی مختار ہے، ہماری شام میں بھی مختار ہے، ہمارے دن میں بھی مختار ہے، ہماری رات میں بھی مختار ہے، ہماری بات میں بھی مختار ہے، ہماری ذات میں بھی مختار ہے، تخیلات میں بھی مختار ہے، تصرفات میں بھی مختار ہے، نوازشات میں بھی مختار ہے۔ مختار ہمارے تن میں بھی ہے، ہمارے من میں بھی ہے، ہمارے دہن میں بھی ہے، اور مر جائے تو کفن میں بھی ہے۔ تو آپ کوئی نکالے تو کس طرح؟ کوئی اس محبت کو جدا کرے تو کس طرح؟ جدا کرنے والے خود جدا ہوتے گئے، جدا کرنے والے خود جدا ہوتے گئے، لیکن جدا نہ کر پائے۔ اب میں سوچنے لگا یا خدا یہ جدا کر بھی رہے ہیں کس کو؟ کس کو؟ جو اپنے زمانے میں اور پیروں سے جدا جدا نظر آتا ہے، جدا جدا نظر آتا ہے، جدا جدا نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، الحمدللہ تو انہی کی صورت میں ہم نے مصطفیٰ کی صورت کو دیکھ لیا، اور الحمدللہ والد ماجد علیہ رحمت و رضوان آپ کے خلیفہ بھی رہے، اور یہ بھی کرم بالائے کرم کہ والد ماجد علیہ رحمہ حضور سرکار کلاں کے خلیفہ میں سے تھے، اور فقیر شہبازی شیخ الاسلام کے خلیفہ میں سے ایک خلیفہ۔ الحمدللہ تو آپ کوئی جدا کرے تو کیسے کرے؟ کوئی اچھا یہ صاحب، یہ جو آل رسول کی محبت ہے نا، یہ بالکل الیکٹرک شاک کی طرح، جو کہ اے سی بھی کام کرتا ہے اور ڈی سی بھی کام کرتا ہے۔ لوگ اس سے سٹ سٹ کر بھی مرتے ہیں، لوگ اس سے ہٹ ہٹ کر بھی مرتے ہیں، لیکن اسی تار کو اگر تم لگا دو اے سی میں جوڑ دو تو اے سی کمرے کو کیا کرتی ہے؟ بولو نا صاحب، ٹھنڈا۔ اور اسی تار کو تم اگر ہیٹر میں جوڑ دو تو گرم۔ بات سمجھ میں آ گیا، آ گئی بات ذہن کے اندر کہ اب جس کا کلیجہ آل رسول کا نام سن کر اے سی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے، سمجھ لینا وہ اپنا ہے، اور جس کا چہرہ ہیٹر کی طرح جل جائے، سمجھ لینا وہ بیگانہ ہے۔ ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ ارے اب تو بولو، چلو ماشاءاللہ۔ تو آپ کوئی اس محبت کو نکالے ہمارے دلوں سے تو کیسے نکالے؟ اور وہ بھی راج محل والوں کے دل سے۔ یہاں راج بھی ہے اور محل بھی ہے، مگر ایک بات ذرا بتاؤ کہ یہ راج محل کس کے راج سے آج راج کر رہا؟ یہ راج محل کس کی وجہ سے آج راج کر رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے الحمدللہ یہاں مخدوموں کی محبت کا محل ہے، تبھی تو یہ سرزمین راج محل ہے۔ الحمدللہ تو اگر آپ کو جلال شہبازی کا راج محل میں نظر آئے گا، کمال شہبازی کا راج محل میں نظر آئے گا، جلال شہبازی کا راج محل میں نظر آئے گا، اور مخدوم اشرف کی محبت کا راج محل میں نظر آئے گا، تبھی تو آپ ان کے راج میں رہ کر، راج محل میں رہ کر راج کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کوئی جدا کرے تو کس طرح؟
کوئی نکالے تو کس طرح؟ آج چھٹنے والے خود چھٹ رہے ہیں، پٹنے والے خود پٹ رہے ہیں، کٹنے والے خود کٹ رہے ہیں، اور یہ مجھے بات کہنے میں کوئی جھجک یا ڈر محسوس نہیں ہو، اس لیے کہ علی کا خون ہے نا صاحب، جو بول دیا سو بول دیا، اب اس کے بعد ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جب ہمارا شیخ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ ڈرنے کی ضرورت انہیں ہے جن کا معاملہ یہاں بھی بگڑا ہوا ہے اور وہاں بھی بگڑا ہوا ہے، ڈرنے کی ضرورت انہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے انہی کی صورت میں صورت مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس محدث اعظم بھی ہے اور خطیب اعظم بھی ہے، جو ہے صاحب یہاں سب اعظم ہے، سب کرامی ہے، الحمدللہ۔ تو والد ماجد علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند اور خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، ارے راہ یہی نجات کی مجھ کو یہ راستہ پسند، راہ یہی نجات کی مجھ کو یہ راستہ پسند، اور ہند میں اشتیاق ہمیں سیدی شاہباز کی، ہند میں اشتیاق ہمیں سیدی شاہباز کی، ہاشمی خانقار جنتی سلسلہ پسند، ہاشمی خانقار جنتی سلسلہ پسند، باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت بہت کم ہے اور اس کے بعد بھی کچھ محفل کا معاملات ہیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے میں اصل متوا پہ آنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کا فرمانی عظیم الشان ہے کہ اے کائنات انسانی میں سانس لینے والوں، تحقیق کہ تم سب کے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے نا؟ ابھی میں 3 بجے بول رہا ہوں تو 3 بجے کے انداز میں بولوں گا، جب آئندہ آؤں گا 12 بجے تو پھر 12 بجے والے انداز میں انشاءاللہ تقریر آپ سنیے گا، ابھی 3 بجے والے انداز میں سنیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے کائنات انسانی میں سانس لینے والوں، تحقیق کہ تم سب کے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ کیا ہے؟ عمل ہے، نمونہ عمل ہے، مگر پروردگار عالم کے اس فرمان عالی شان پر ہر مومن کا ایمان ہے، لیکن نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں بارگاہ خدا بندی میں عرض کروں کہ اے میرے مالک و مولا، بے شک تیرے رسول کی زندگی ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن پہلے یہ بھی تو سمجھ میں آئے کہ یہ کائنات کیا ہے، کائنات کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، what do you mean by کائنات؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ما سوا اللہ کے جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور آگے جو کچھ بھی ہوگا، سب کائنات ہے، سب کائنات ہے۔ تو گویا ایک رسول ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل، لیکن یہیں پر رک کر آپ میرا گریبان تھام سکتے ہو کہ شاہنور عطائی عقل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کو دیکھا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر انسان کی
की जिंदगी जुदा नजर आती है, हर इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ नजर आती है, हर इंसान की जिंदगी डिफरेंट नजर आती है। एक आलिम की जिंदगी का मिजाज और होता है, जाहिल की जिंदगी का मिजाज और होता है, दीनदार की जिंदगी का मिजाज और होता है, सियाहकार की जिंदगी का मिजाज और होता है, अदना की जिंदगी का मिजाज और होता है, आला की जिंदगी का मिजाज और होता है, बुलंदो बाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खानखा वाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खामखा वाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खिलाफत वालों का मिजाज और होता है, खाली आफत वालों का मिजाज और होता है, पीर का मिजाज और होता है, पैर का मिजाज और होता है, शमा का मिजाज और होता है, परवाना का मिजाज और होता है, दीवाना का मिजाज और होता है, मस्ताना का मिजाज और होता है, मर्दाना का मिजाज और होता है, मौलाना का मिजाज और होता है, जनाना का मिजाज और होता है, आलिम का मिजाज और होता है, फाजिल का मिजाज और होता है, मुफ्ती का मिजाज और होता है, मुफक्किर का मिजाज और होता है, मुदब्बिर का मिजाज और होता है, साइंसदान का मिजाज और होता है, सियासतदान का मिजाज और होता है, लीडर का मिजाज और होता है, टीचर का मिजाज और होता है। मगर इस और पर काबिले गौर बात यह है कि एक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नमूना अमल कैसे हो सकता है, इसलिए कि जो आलिम की रहनुमाई करेगा वो किसी जाहिल की रहनुमाई नहीं कर सकता, जो दीनदार की रहनुमाई करेगा वो सियाहकार की रहनुमाई नहीं कर सकता, जो